السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 13 دروس درس قرآن کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جس میں سورۃ البقرہ کے تعلق سے جتنی بھی تفسیری باتیں تھیں، خالص احادیث اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے وہ تمام باتیں 13 درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کل بھی بتلایا تھا کہ یہ درس قرآن کی مجلس ہے، اور اس مجلس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کتاب قرآن کریم کے آیات کو ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ان آیات کا معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر احادیث اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ ان باتوں کو سن کر کے سمجھ کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کا کیا تقاضا ہے، قرآن کریم کیا چاہتا ہے، قرآن کریم کے احکام کیا ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک کیا پیغام پہنچایا ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا منشا ہے، ہمیں کس انداز میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی لیے ان باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ان باتوں کو سن کر کے ہم اپنی زندگی کو کریکٹ کریں۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الفاتحہ کی مکمل تفسیر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اب آگے سورۃ البقرہ کا آغاز ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے آیات کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ بہت اہم ترین سورت ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، اور قرآن کریم میں اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایمان والے بندوں کے لیے بہت سارے احکام بیان فرمائے، اور ان تمام باتوں کے علاوہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کو پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو ہم پہلے آپ کی خدمت میں 1 سے 2 دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، یہ جو سورۃ البقرہ ہے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب استحباب النافلہ حدیث نمبر 780 پہ روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر اور امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے لا يدخلہ الشیطان، اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اس پر بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں خود آج اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر کے پوچھنا ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو یہ فضیلت ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے، لیکن سورۃ البقرہ کی تلاوت ہم نے کتنا اپنے گھر میں کیا؟ سورۃ البقرہ کو چھوڑ دیجئے، ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا کیا پروگرام رکھا ہے، کیا پلان ہے ہمارا؟ کیا ہم اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ جواب ملے گا کہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ان سب چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ باقی دوسری تمام چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، فإن البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس میں شیطان کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے، اور اس حدیث کو
امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پہلی حدیث میں کیا ہے؟ شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر، اس کے علاوہ امام الدارمی نے کتاب فضائل القرآن کے اندر روایت نقل کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان وہاں سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، یعنی ڈر کے مارے بھاگتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمارے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اول اس میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسری بات اگر اس میں شیطان ہمارے گھر کے اندر ہے اور ہم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیا تو شیطان وہاں پہ رک نہیں سکتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا ہے، وہ فرار ہو جائے گا۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، ہمارے استاد ہیں، شیخ بدیع الزماں المدنی حفظہ اللہ، جو گلبرگہ کے رہنے والے ہیں، اگر اصل میں وہ بہار کے ہیں لیکن گلبرگہ میں رہتے ہیں۔ وہ ہمارے استاذ ہیں، سعودی عرب کے اندر جالیات کے اندر ہیں۔ وہ ان حدیثوں کی روشنی میں کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے کہ جس طرح سے یہ جو گھر ہوتا ہے اسی طرح سے انسان کا جسم بھی گھر ہے، اور اس میں بھی شیطان بس و باس کرتا ہے۔ شیطان انسان کے جسم کے اندر گھس کر کے بہت ساری پریشانیاں کرتا رہتا ہے، بہت ساری مشکلیں کرتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، رگ رگ میں جو ہے وہ بھاگتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان حدیثوں کی روشنی میں اگر آدمی سورۃ البقرہ کی تلاوت کو کنٹینیو کرے، روزانہ پڑھے، تو اس کے اندر بھی شیطان نہیں رہے گا، وسوسہ نہیں ڈال پائے گا، بہکا نہیں پائے گا، بھاگ جائے گا، داخل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ بھی گھر ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کو لازم پکڑنا چاہیے، سورۃ البقرہ کو خصوصی طور پر تلاوت کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، ایک اور روایت ہے، اور اس روایت کو بھی امام الدارمی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے۔ سنن الدارمی کتاب فضائل القرآن باب فضل اول سورۃ البقرہ و آیت الکرسی، حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جس آدمی نے سورۃ البقرہ کے 10 آیات کو پڑھ لیا اس رات اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ جس آدمی نے، بہت غور سے سنیے گا، جس آدمی نے سورۃ البقرہ کی 10 آیات کو پڑھ لیا اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ جو 10 آیات ہیں وہ کون سی ہیں؟ پہلی 4 آیات، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 4 نمبر کی آیت تک، پہلی 4 آیت۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیت، آیت الکرسی ہے نا، تیسرے پارے کے آغاز میں ہی پہلے صفحہ پر ہوگا آیت الکرسی، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیت کریمہ، اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات آپ جوڑ لیجئے، 4 3 7 3 10۔ یہ 10 آیات جس آدمی نے اپنے گھر میں تلاوت کیا اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اور سنن الدارمی کی ایک دوسری روایت کے مطابق جس آدمی نے تلاوت کیا اس کے اور اس کے اہل و عیال کے پاس شیطان نہیں آ پائے گا، اور کوئی بھی ایسی چیز اس کو چھو نہیں پائے گی جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اور کوئی مجنون ہے، کسی کے اوپر دورے پڑ رہے ہیں، اگر اس کے سامنے ان 10 آیات کی تلاوت کر دی جائے تو اس کو بھی افاقہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ جب آئیے میرے پاس آئیے، میں حدیث آپ کو حوالے کے ساتھ دے دوں گا، کسی بھی وقت آئیے، اینی ٹائم موجود ہوں میں، حوالے کے ساتھ میں ساری حدیث آپ کو دے دوں گا۔ تو سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت ہے جس کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ سورۃ البقرہ یہ بہت بڑی سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی سورت قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ یہ دوسری سورت ہے قرآن کریم کی، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، دوسری سورت سورۃ البقرہ۔ معزز سامعین کرام، امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر کے اندر اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کتاب الرقائق کے اندر سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، ٹاپ، ہر چیز کا، جیسے ہمالیہ کا ٹاپ ہے نا، ایوریسٹ، ماؤنٹ ایوریسٹ، ہر چیز کا ایک ٹاپ ہوتا ہے، ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کریم کا جو کوہان ہے، قرآن کریم کا جو ٹاپ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔
اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے گھر میں ایک رات سورۃ البقرہ پڑھی 3 رات تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور جس آدمی نے ایک دن سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کی 3 دنوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتنی بڑی صورت ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس حدیث کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لشکر کو تیار کیا اور اس کو روانہ کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو جتنا قرآن یاد ہے کر کے سنا۔ لوگ سنانے لگے، جس کو جتنا یاد تھا، 1 آیت 10 آیت 25 آیت، جس کو جتنی یاد تھی آ کر کے سنانے لگے۔ ایک نوجوان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم کو قرآن کریم کی کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو یہاں پہ یاد ہے، اتنا یاد ہے، اور سورۃ البقرہ پورا یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سورۃ البقرہ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ لشکر کے امام ہو۔ تم سورۃ البقرہ یاد ہے تو تم لشکر کے امام ہو۔ بہت سارے دوسرے سرداران تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سورۃ البقرہ کو اس لیے یاد نہیں کیا کہ سورۃ البقرہ کے ساتھ ہم قیام نہیں کر پائیں گے، یعنی نمازوں میں اس کو پڑھ نہیں پائیں گے، بہت لمبی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو سیکھو، قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم پر عمل کرو، کیونکہ جو آدمی قرآن کریم کو سیکھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کے ساتھ قیام کرتا ہے نمازوں میں، اس آدمی کی مثال ایک کستوری کی طرح سے، ایک تھیلی کی طرح سے، تھیلی چمڑے کی جو تھیلی ہوتی ہے، تھیلی کی طرح سے، جس کے اندر کستوری ہے، اور کستوری ہونے کی وجہ سے وہ تھیلی ہر جگہ مہکتی پھرتی ہے، ہر آدمی کو اس کی خوشبو ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ آدمی ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کو نمازوں میں قیام کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، لیکن اس سے بے رغبتی برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، اس آدمی کی مثال ایسے تھیلی کی ہے جس کے اندر کستوری تو ہے لیکن اس کا منہ بند ہے اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ سورۃ البقرہ یاد ہونے کی وجہ سے اس آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنا دیا۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت۔ معزز سامعین کرام، ایک اور روایت ہے جو بہت مشہور و معروف روایت ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی، نماز میں کھڑا ہو گیا، سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک بازو میں بندھا ہوا ایک گھوڑا تھا، جو میرا گھوڑا تھا، وہ بدکنے لگا، ہنہنانے لگا، پیر وغیرہ اٹھانے لگا، اچھلنے کودنے لگا۔ میں نے فوراً سورۃ البقرہ کی تلاوت کو روک دیا، وہ بھی پرسکون ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر میں نے بند کر دیا، کیونکہ بازو میں ہمارا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر تیسری مرتبہ جب تلاوت شروع کی، پھر وہ بدکنے لگا تو میں نے تلاوت کو بند کر دیا۔ اس کے بعد صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں میرے ساتھ ایسا ایسا ماجرا ہوا، میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کیا تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ کہا کہ آپ پڑھتے رہتے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بازو میں میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، مجھ کو ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں نے تلاوت کو 3 بار کرنے کے بعد بند کر دیا اور بند کر کے اپنے بیٹے یحییٰ کے پاس چلا آیا۔ اچانک مجھ کو لگا کہ اوپر کچھ ہے، دھیان اوپر کی طرف گیا، میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ سائبان جیسی ایک چیز ہے جس میں چراغوں کے مانند کچھ جل رہا ہے۔ میں فوراً گھر سے باہر نکلا، اوپر آسمان نظر دے کر کے دیکھا تو مجھ کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ کہا کہ اے اسید، اے ابن حضیر، آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی؟ کہا وہ فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سورۃ البقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ کون تھے؟ فرشتے جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر آپ کنٹینیو پڑھتے رہتے تو صبح ہو جاتی اور اس کے بعد بھی وہ وہاں سے نہیں جاتے اور لوگ ان فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ اب سوچ لیجیے کہ سورۃ البقرہ کتنی بڑی سورت ہے، کتنی اہم ترین سورت ہے، کتنا بڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ اور کتنی بڑی نعمت ہم لوگوں کو عطا کی۔
معزز سامعین اکرام، سورۃ البقرہ کے تعلق سے بھی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور فرما بردار بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ درس قرآن کی مجلس ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے تعلق سے کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ سورۃ البقرہ کے تعلق سے کچھ اور بھی باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے آج کے اس درس میں پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، سورۃ البقرہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کی ان کے والد سے، ان کے باپ سے روایت بیان کی، یعنی عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کے باپ بریدہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کو سیکھو، کیونکہ سورۃ البقرہ کا لینا یعنی سیکھنا یہ برکت ہے، اور سورۃ البقرہ کا چھوڑ دینا یہ حسرت اور نا امیدی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آدمی سورۃ البقرہ کو چھوڑ دے، اور جادوگر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، چپ رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، دو نورانی صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں کل قیامت کے دن یا تو شیڈ کی شکل میں، یعنی کسی چیز سے بچنے کے لیے جو سایہ ہوتا ہے، سائبان ہوتا ہے، سائبان کی شکل میں ہوں گے، یا پھر بادل کی شکل میں ہوں گے، یا پھر پرندوں کے ایسے جھرمٹ کی شکل میں ہوں گے جو اپنے پر کو پھیلائے رہیں گے اور اس سے نیچے سایہ ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھو، کیونکہ جب قیامت کے دن بندہ قبر سے اٹھے گا تو قرآن کریم اس کو ایک اجنبی انسان کی شکل میں ملے گا، اور اسے پوچھے گا کہ کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ وہ آدمی کہے گا کہ میں آپ کو نہیں پہچان رہا ہوں، تو کہے گا کہ میں تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو دن میں بھوکا پیاسا رکھا اور رات میں نیند سے جگائے رکھا۔ میں قرآن ہوں جس کو تم پڑھتے تھے، جس پر تم عمل کرتے تھے۔ ساری دنیا اپنی تجارتوں کے پیچھے تھی، آج پوری تجارت تمہارے پیچھے ہے۔ اس کے بعد یہ جو قرآن کریم پڑھنے والا ہے اور جو قرآن کریم پر عمل کرنے والا تھا، جو ابھی قبر سے اٹھ رہا ہے، اس کے داہنے ہاتھ میں ملک رکھ دیا جائے گا، یعنی پورا اختیار دے دیا جائے گا اس کو، اور بائیں ہاتھ میں اس کو خلد دے دیا جائے گا، یعنی ہمیشگی کی زندگی دے دی جائے گی، اور اس کے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور پھر اس کے ماں باپ کو جنت کا ایسا قیمتی لباس پہنایا جائے گا کہ جس کی قیمت پوری دنیا مل کر کے ادا نہ کر پائے، اور اس کے ماں باپ تعجب سے پوچھیں گے کہ ہم کو جنت کا قیمتی لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ کہا کہ تیرا بیٹا جو قرآن کریم پڑھتا تھا، قرآن کریم کو یاد کرتا تھا، اس کے مطابق عمل کرتا تھا، آج اس کی وجہ سے تم کو قیمتی لباس پہنایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو کہا جائے گا کہ تم قرآن کریم پڑھتے جا اور جنت کے اونچے درجے پر چڑھتا جا، اور وہ قرآن کریم پڑھتا جائے گا، جنت کے اونچے درجے پر چڑھتا جائے گا، چاہے وہ دھیرے سے پڑھے، چاہے وہ جلدی جلدی پڑھے، آہستہ آہستہ ٹھہر کر کے پڑھے یا جلدی جلدی پڑھے، وہ قرآن کریم پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے پر چلتا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ حدیث ہے، اس حدیث سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ
قرآن کریم کو پڑھو اور اس پر عمل کرو. سورۃ البقرہ کو پڑھو، اس پر عمل کرو. قرآن کریم کو پڑھو، اس پر عمل کرو، کیونکہ قرآن کریم کل قیامت کے دن سفارش کرنے والا بن کر کے آئے گا. اور 2 نورانی صورتیں پڑھو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. اس سے کیا پتہ چلا کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی اہم ترین صورت ہے، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. اگر یاد کرنے کی صلاحیت ہو تو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خاص طور سے جو یہ لڑکے ہیں ان کو تو خصوصی طور پر ابھی سے یاد کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نورانی صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تو یا 2 صاحبان کی شکل میں آئیں گے، یعنی 2 شیڈ ہوگا جس کے نیچے آدمی چھاؤں میں ہوگا، یا پھر 2 بادل کی شکل میں ہوگا، یا پھر 2 ایسے پرندوں کا جھنڈ ہوگا جو بالکل پر پھیلائے ہوگا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کو پڑھو، اس کو پڑھنا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا حسرت اور افسوس کی بات ہے. اور جادوگر قسم کے لوگ سورۃ البقرہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. معزز سامعین اکرام، اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد نے مسند کے اندر نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس نے قرآن کریم پڑھا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا اس کو لایا جائے گا، اور قرآن کریم بھی ادھر سے آئے گا جس میں سب سے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں بیان کی. وہ سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران جو ہے وہ 2 شیڈ کی شکل میں بالکل چھاؤں کی شکل میں ہوگا، یا پھر 2 بادل کی شکل میں ہوگا جس میں چمک دمک ہوگی، یا پھر 2 پرندوں کا جھنڈ ہوگا جو اپنے پر کو پھیلائے ہوگے اور ایک ساتھ اڑ رہا ہوگا. اور اس کے بعد وہ آئے گی اور جس نے اس کو پڑھا ہوگا، جس نے اس پر عمل کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ سورۃ البقرہ یہ بڑی اہم ترین صورت ہے. اس صورت کو ہمیشہ تلاوت کرتے رہنا چاہیے، ہر روز تلاوت کرتے رہنا چاہیے. سورۃ البقرہ وہی لوگ پڑھ پائیں گے جو حقیقی مسلمان ہوں گے. جو لوگ چھوڑ دیے ہیں ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا، ان کو پھر سورۃ البقرہ سے جڑنا پڑے گا. سورۃ البقرہ کو پڑھنے سے جیسا کہ کل میں نے بتلایا کہ اگر کسی گھر میں پڑھا جائے شیطان اس میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر پہلے سے اس گھر کے اندر شیطان ہے تو شیطان بھاگ جائے گا، وہاں پہ رہے گا نہیں. سورۃ البقرہ کی 10 آیات خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے. پہلی 4 آیت نمبر 1 سے لے کر کے 4 تک، اور 255 نمبر کی آیت کریمہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد والی 2 آیت یعنی 256 اور 257، اور آخری 3 آیات للہ ما فی السماوات. ان 10 آیات کو اگر آدمی رات میں پڑھتا ہے تو رات میں بھی شیطان داخل نہیں ہوگا اس کے گھر میں، کل ہو کر کے بھی شیطان داخل نہیں ہوگا. اور یہ 24 گھنٹے پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جس آدمی نے پڑھا ہے اس کو بھی اور اس کے اہل و عیال کو بھی شیطان ٹچ نہیں کر پائے گا، کوئی بری چیز ٹچ نہیں کر پائے گی. اور اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو دورے اٹھتے ہیں، کوئی مجنون ہے، کسی کے اوپر مرگی کا دوڑا ہے، یا کسی بھی قسم کی جو بیماری ہے، اگر اس کے سامنے ان 10 آیات کو پڑھی جائے اور اس کے اوپر پڑھی جائے اس کے سامنے، تو یقینی طور پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفایابی دے گا. شرط یہ ہے کہ اسی یقین سے پڑھا جائے. معزز سامعین کرام، یہ جو سورۃ البقرہ ہے قرآن کریم میں اس کا جو آرڈر ہے وہ 2 نمبر کی صورت ہے. اور سورۃ البقرہ کے تعلق سے تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ صورت مدنی صورت ہے. مدنی کون صورت ہے؟ مدنی. دیکھیے قرآن کریم میں 2 صورتیں آتی ہیں، 2 طرح کی، ایک مکی صورت اور دوسری مدنی صورت. مکی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں یا جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی سب کی سب مکی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیا اس کے بعد جتنی بھی صورتیں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے جہاں بھی نازل ہوئی ہو، جگہ کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی سب کی سب مدنی ہیں. تو یہ جو سورۃ البقرہ ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. اور مدینے کے ابتدائی، جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی. لیکن
اسی صورت کے اندر آیت نمبر 281 یعنی 281 نمبر کی آیت کریمہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس کے بارے میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اخیر میں نازل ہوئی. اسی طرح سے اس میں آیت الربا ہے یعنی سود کی جو آیات ہیں وہ بھی اخیر میں نازل ہوئی. لیکن یہ ساری کی ساری صورت مدینے کے اندر ہی نازل ہوئی ہے. اس کی ساری آیتیں اس صورت کی مدینے کے اندر نازل ہوئی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے، جو علماء کرام قرآن کریم کے ماہرین ہیں، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو جاننے اور سمجھنے والے ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس سورۃ البقرہ کے اندر 1000 خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی پچھلے زمانوں کی، 1000 خبر، اور اس سورت کے اندر 1000 حکم دیا گیا ہے اور 1000 باتوں سے یعنی 1000 نہیں ہے 1000 باتوں سے منع کیا گیا ہے. اور جن لوگوں نے اس سورت کی آیات کو شمار کیا ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں 287 آیات ہیں، لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، اس میں 286 آیات ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہندوستانی جو نسخہ عموماً قرآن کریم کا ہے اس میں 286 پوری آیات آپ دیکھیں گے، جبکہ عرب سے جو مصحف عثمانی جو نسخہ وغیرہ ہے، جو مدینے کا جو مصحف وغیرہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 287 ہے. تو یہ 286 اور 287 کیوں ہو گیا؟ یہاں پر 286 کیوں ہے؟ ادھر کے یا بعض جو ہے نسخوں میں 287 کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ سورۃ البقرہ میں 287 آیات ہے یعنی 287 آیات ہیں، بعض لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ 286 آیات ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ بسم اللہ ہر سورہ کا ایک جز ہے، لہذا انہوں نے بسم اللہ کو بھی کاؤنٹ کیا، جس کی وجہ سے آیات کتنے ہوں گے؟ 287. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ جو ہے وہ 2 سورتوں کے بیچ میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے، سورت کا